ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ عریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ عریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب عریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر عریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ عریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ عریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب عریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر عریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ عریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ عریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب عریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر عریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ عریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ عریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب عریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر عریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو
کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے
دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟
ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو۔ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو۔ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو۔ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو۔ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو
کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے
دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ویلن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟
ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو۔ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو۔ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو۔ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو۔ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو
کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟ ہیلو ویورز، ماہر نے جب عبیر کو تھپڑ مارا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ سعد کو چھوڑے گی یا نہیں۔ یہاں پر ماہر سعد کو اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ ماہر ابھی سعد کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے۔ سعد کو لگتا ہے کہ ماہر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے اور ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب وہ دونوں مل کر بات کر کے اپنے مسئلے سلجھا لیتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو جلد ہی نظر لگنے والی ہے کیونکہ اریب نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہر اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اب ایک ولن کے روپ میں آئے گا۔ اریب بھی ان دونوں کو ایک ساتھ جینے نہیں دے گا اور ہر ایک کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان جدائی لائے گا۔ اس کے بعد ڈرامہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جب اریب ایک ولن کے روپ میں آئے گا، تو آگے دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ ماہر اریب کو ملتی ہے یا سعد کو؟